بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم. لہذا سب سے پہلے جو سوال ہے اس سلسلے میں مرتبہ مبتدا خبر کے بارے میں کہ ما ہی مرتبۃ المبتدا والخبر، یعنی مبتدا کا مرتبہ اور خبر کا مرتبہ کیا ہے، یہ کس مرتبے میں آنا چاہیے، اول آنا چاہیے، ثانی دوسرے درجے پہ آنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سوال کی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں مبتدا مقدم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا محکوم علیہ ہے، یعنی اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. جس چیز کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے اس کا پہلے آنا ضروری ہوتا ہے. اور خبر کا جو ہے اصل یہ ہے کہ خبر مؤخر ہو کر آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محکوم بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے. تو جس پر جو محکوم علیہ ہے وہ پہلے ہو اور جو محکوم بھی ہے وہ بعد میں ہو، یہ اصل ہے. یعنی مبتدا پہلے آئے، خبر بعد میں آئے. یہ جو ہے مبتدا خبر میں اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے اور خبر مؤخر ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہے اس چیز سے یہ اعراض کرتے ہیں کہ مبتدا سے خبر جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے. تو اس مقدم ہونا ایک دفعہ بطور واجب ہے، یعنی واجب ہے کہ مبتدا پر خبر مقدم ہو، اور ایک دفعہ جائز ہے، یعنی خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے اور خبر مؤخر بھی آ سکتی ہے. دونوں طرح سے وہاں پر کیا ہے، جائز ہے. تو لہذا ان دو صورتوں میں ہم بحث کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ الاصل فی المبتداء التقدیم، اصل میں مبتدا میں یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ المحکوم علیہ، چونکہ وہ محکوم علیہ ہے. محکوم علیہ کے لیے چاہیے کہ وہ حق یہ ہے کہ وہ مقدم ہو کر آ جائے. وفی الخبر التاخیر، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو کر آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ المحکوم بھی، چونکہ یہ محکوم بھی ہے، محکوم بھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مؤخر ہو کر آ جائے. غیر انہ قد یعرض ما یوجب، لیکن الا ان کے گاہ اوقات ایک کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ اصل ہے اس کے برخلاف آنا واجب ہو جاتا ہے. یا ما یوجب، جو موجب بنتا واجب کر دیتا ہے کہ یہاں پر اس کا برخلاف ہو. او یجیز العدول عن الاصل، اور اس وقت جو ہے اس اصل سے عدول کرنا جائز بن جاتا ہے. یعنی ایسا کوئی موارد ہوتے ہیں کہ جہاں پر خبر کا مقدم ہونا واجب ہوتا ہے اور اس اصل سے جو ہے روگردانی جائز قرار دے دیتا ہے. یہ ایک ہے مورد، ان کو ہم یہاں پر بیان کریں گے. جیسے اس کے لیے مثال جہاں پر مبتدا اور خبر کی جو اصل مقام ہے وہ اس کے لیے مثال یہ ہے، جیسے زیدون عالمون. یہ دیکھو زیدون یہاں پر مبتدا ہے، مقدم ہے، عالمون اس کی خبر ہے جو مؤخر ہے. یہ جو ہے مبتدا کی حیثیت اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مقدم ہے، اور عالم کی حیثیت یہ ہے کہ یہ خبر ہے اور مؤخر ہے. یا آپ کہہ دیں کہ مثلا علی ناصر، علی ناصر ہے،
نصرت کرنے والا ہے، تو علیٌ یہاں پر مبتدا ہے اور ناصرٌ اس کی خبر ہے، تو علی مقدم ہے، ناصر اس کے خبر ہے جو کہ مؤخر ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ اصل ہے۔ اما مطلب لیکن کبھی کبھار اس چیز سے روگردانی کرتا ہے اور خبر جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے اور مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کے بارے میں یہ سوال کرتا ہے کہ فی کم موضع یجب تقدیم الخبر علی المبتدا، وہ کون سے مواضع ہیں، مقامات ہیں جہاں پر خبر کا مقدم ہونا واجب ہے مبتدا پر، مبتدا پر خبر کا مقدم ہونا واجب ہونے کے جو موارد ہیں، مقامات ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب دیتا ہے کہ یجب تقدیم الخبر علی المبتدا فی اربعۃ مواضع، 4 مقامات میں، 4 موارد میں یہاں پر خبر مبتدا پر مقدم ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مورد جہاں پر مبتدا پر خبر کا مقدم ہونا واجب ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر خبر ظرف ہو یا خبر جار و مجرور ہو، یعنی مجرور بحرف ہو، تو اس وقت اس خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، البتہ یہ کہ وہ مبتدا نکرہ ہو، مبتدا نکرہ ہو اور خبر جو ہے جار و مجرور ہو، یعنی مجرور بحرف جر ہو اور یا ظرف ہو، تو اس صورت میں اس خبر کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اور مبتدا کا مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ان دی غلامن، دیکھو ان دی غلامن میں ان دی ظرف ہے اور یہ مقدم ہو اور غلام نکرہ ہے، اور نکرہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے، یہ واجب ہے۔ اندی خبر مقدم ہونا واجب ہے اور غلامون جو ہے مبتدا ہے، نکرہ ہے اور یہ مؤخر ہونا واجب ہے تا ان کی اس کے اندر حصر آ جائے۔ اور اسی طریقے سے فی الدار رجل، یہ پہلے والی مثال ظرف کی دی اور دوسری مثال جو ہے وہ مجرور بحرف جر کی، جیسے فی الداری، یہ فی حرف جر ہے، الدار مجرور، یہ جار و مجرور، یہ خبر مقدم ہے اور رجل نکرہ ہے اور مبتدا مؤخر ہے، یہاں پر بھی خبر کا مقدم ہونا مبتدا سے واجب ہے اور مبتدا کا مؤخر کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا مورد۔ اور دوسرا مورد جہاں پر جو ہے یہ خبر کا مقدم ہونا واجب ہے وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر خبر جو ہے وہ اسم استفہام ہو۔ جب اسم استفہام جب ہوتا ہے تو استفہام کے لیے صدارت طلب ہے، تو لہذا وہ خبر جو اسم استفہام کے شکل میں آ جائے تو اس کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ تو لہذا کہتا ہے کہ اذا کان الخبر اسم استفہام، اگر کہیں پر خبر اسم استفہام ہو تو اس وقت اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے این الطریق، راستہ کس طرف ہے، یعنی آپ پوچھ رہے ہیں این الطریق، یہاں پر یعنی این خبر ہے، یعنی اس کا جو ہے اس کے ذریعے سے اس سے سوال کرتے ہیں، طریق این الطریق، طریق راستہ کس طرف سے ہے، تو طریق چونکہ مبتدا ہے اور یہ مؤخر ہے، این مقدم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ این صدر طلب ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے کیف حالک، یعنی کہ آپ کی کیا حال ہے، تو کیفہ حرف اس میں استفہام ہے اور یہ خبر ہے، حالک حال مضاف کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے اور اس مبتدا کا مؤخر کرنا اور خبر کا مقدم کرنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ استفہام ہے اور وہ صدر طلب ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے اگر کہیں پر مبتدا کو الا یا انما کے ذریعے سے اس کو محصور فی واقع کرے،
یعنی اس کو محصور کریں یعنی الا کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے، تو اس وقت اس مبتدا کا بھی مؤخر ہونا واجب ہے۔ جب وہ مبتدا مؤخر ہوگا تو خبر خود بخود مقدم ہوگی اور مقدم ہونا واجب ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر اگر آپ نے خبر کو انما یا الا کے بعد لائے تو پھر تو خبر کا حاصل ہونا لازم آئے گا، پھر مبتدا کا حاصل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایسے صورت میں جہاں پر مبتدا کو الا یا انما کے ذریعے سے آپ اگر حصر کرتے ہیں، اس کو محصور فی واقع کر دیتے ہیں، تو اس کا مؤخر ہونا اور خبر کا مقدم ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اذا کان المبتداء محصورا بالا او بانما، یعنی جب مبتدا محصور ہو الا کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے، تو وہاں پر خود بخود جو ہے خبر کا مقدم ہونا واجب ہو جائے گا۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، ما عادل الا اللہ، یعنی کوئی عادل نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عادل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ جو مبتدا ہے مؤخر ہے، الا کے بعد آیا ہے، محصور فی واقع ہو گیا ہے، اور عادل اس کی خبر ہے اور وہ مقدم ہونا یہاں پر واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے انما عادل اللہ، یعنی اللہ ہی عادل ہے، تو عادل یہاں پر خبر ہے، مقدم ہے، اللہ چونکہ انما کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں لہذا اس کو بعد میں ذکر کیے ہیں، اور اس کا مؤخر ہونا واجب ہے اور خبر کا مقدم ہونا واجب ہے۔ اور ایک اور مورد جہاں پر جو ہے یہ مبتدا چار جو مورد تھے، اس کا چوتھا مورد یہ ہے کہ مبتدا میں ضمیر ہو اور وہ ضمیر خبر کی طرف پلٹ رہی ہو، تو اس صورت میں اس مبتدا کا مؤخر کرنا واجب ہے، چونکہ اگر آپ اس کو مؤخر نہیں کریں گے، مبتدا کو مقدم کریں گے، تو ضمیر کا مؤخر کی طرف لوٹنا لازم آ جائے گا، جو پہلے آپ نے فاعل کے بحث میں بیان کیا کہ وہ چند ایک مورد ہیں، مخصوص مورد ہیں، جن میں جو ہے ضمیر کا اپنے مؤخر کی طرف لوٹانا جائز ہے، جو لفظ میں بھی اور رتبے میں بھی مؤخر ہیں، اس کی طرف لوٹانے کے مخصوص 4 مورد ہیں یا 3 مورد ہیں، جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اب یہاں پر دوبارہ ان کو ہم نہیں دہراتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان میں سے نہیں ہے، جب یہ ان میں سے نہیں ہے تو یہاں پر مبتدا کا مؤخر کرنا اور خبر کا مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو، اذا اشتمل المبتدا علی ضمیر، جب مبتدا کسی ضمیر پر مشتمل ہو اور وہ ضمیر یعود الی الخبر، اور ضمیر خبر کی طرف پلٹ رہی ہو، تو ایسے صورت میں اس خبر کا مقدم کرنا اور مبتدا کا مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے فی الدار صاحبھا، یعنی دیکھو صاحب جو ہے یہاں پر مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، اور اس یہ ہا جو ہے لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ دار کی طرف۔ یہ دار چونکہ خبر کا ایک حصہ ہے تو لہٰذا یہ خبر کا مقدم کرنا یہاں پر واجب ہے، تا ان کی یہ مؤخر سے مقدم کی طرف جو ہے ضمیر پلٹے۔ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ لیتے صاحبھا فی الدار، تو یہاں پر ہا ضمیر کا مؤخر کی طرف جو لفظ میں بھی مؤخر ہے اور اس کا رتبہ بھی ادھر مؤخر ہے، اس کی طرف پلٹنا لازم آئے گا، چونکہ آپ نے پہلے ہی ہم نے بتایا کہ خبر اصل جو ہے مبتدا کا مقدم ہونا ہے اور خبر کا مؤخر ہونا ہے، اس کا رتبہ مؤخر ہو کے آنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ضمیر کا مؤخر کی طرف پلٹانا جو لفظ میں بھی مؤخر ہو اور رتبے میں بھی مؤخر ہو جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر فی الدار جو ہے یہ لفظ میں مقدم ہے لیکن رتبے میں مؤخر ہے، لیکن چونکہ لفظ میں مقدم ہے یہی کافی ہے ضمیر کے ماقبل کی طرف پلٹنے کے لیے۔ تو یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، اور ایک فائدہ جو ہے یہاں پر ہم بحث کر لیتے ہیں، اس فائدے کے اندر کچھ 1-2 موارد مزید بیان کرتے ہیں جہاں پر خبر کا مقدم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فائدتون یجب تقدیم الخبر ایزن،
یعنی خبر کا مقدم ہونا واجب ہے نیز مطلب ان موارد میں بھی خبر کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جو 4 مورد پہلے ذکر کیا وہ الگ، اس کے علاوہ بھی کچھ بعض موارد ہیں جہاں پر خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ جہاں پر اگر اس خبر کو آپ مؤخر کریں تو فہم مقصود میں خلل آ جاتا ہے، یعنی وہ جو مقصود جو سمجھانا چاہتا ہے، جو بولنا چاہتا ہے مخاطب کو، وہ مقصود کی سمجھ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ خبر کو مقدم کریں۔ خبر جب مقدم کریں گے، مبتدا کو مؤخر کریں گے تو یہ فہم جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اذا کان تاخیرہ مما یخل بفہم المقصود، جب آپ اس کو مؤخر کرتے ہیں تو مقصود کے فہم میں خلل آ جاتا ہے۔ جیسے للہ درک، یہاں پر للہ خبر مقدم ہے اور درک جو ہے کیا ہے، مبتدا مؤخر ہے، تو یہ اس للہ کو مقدم کیا ہے تا ان کی وہ مقصود حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ فلو اخرا، اگر یہ للہ کو مؤخر کر کے آپ اس طرح کرتے درک للہ، تو لم یفہم معنی تعجب کا معنی پھر ادھر سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ متکلم چاہتا ہے اس کلام کے ذریعے سے یہاں پر مخاطب کو تعجب کا اظہار کرے، تو تعجب کا وہ اظہار اس وقت ہوگا جب للہ کو مقدم کرے، یعنی خدا کے لیے ہے، یعنی اس کی فیض و کرم، یعنی فیض و کرم جو ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ درو کا یعنی در اصل میں کہتے ہیں دودھ کو، درو کا یہاں پر اصطلاح ہے، مدح ہے، یعنی تعجب وہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ للہ درو کا، اللہ کے لیے ہے، اس کے فیض اور کرم سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے للہ کو مقدم کیا تا ان کی وہ تعجب کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ اگر للہ کو مؤخر کر لیتا تو وہ تعجب سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہاں پر اگر مؤخر کرے خبر کو تو وہ جو معنی مقصود ہے اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر مبتدا پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے۔ یا ان کے وہ جو ہے وہ خبر جو ہے اس میں اشارہ مکانی ہو، اس میں اشارہ ہو مکان کے لیے، تو اس وقت بھی اس کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہنا او سما اخو کا، یہاں یا وہاں وہ آپ کا بھائی ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہنا یہاں پر او سما یا وہاں یہ آپ کا بھائی ہے، تو دیکھو یہ ہنا یا سما یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں اور مکان کے لیے ہیں، تو لہٰذا ان کا خبر کا مقدم ہونا واجب ہے۔ اخو کا چونکہ مبتدا ہے وہ مؤخر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور تیسرا مورد جہاں پر خبر کا مقدم ہونا واجب ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر مبتدا جو ہے وہ اس کو انا اور اس کے صلے سے جو ہے تبدیل کر کے معول کر کے اس کو مبتدا بنایا گیا ہو، تو ایسے مبتدا کا مؤخر ہونا اور اس کی خبر کا مقدم ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اوکان المبتدا ہو، یا یہ کہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہو، مسبوقا من ان و صلاتها، یعنی وہ مبتدا جو ہے بنایا گیا ہو ان اور اس کے صلے سے، اس سے سبق ہو، مسبوق ہو کر اس سے بن گیا ہو، تو وہاں پر اس مبتدا کا مؤخر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے نہ ہو اندی، یہاں پر خبر ہے یہ اندی میرے پاس، انک اشعر الشعراء، تو مطلب بہترین شعراء میں سے ہے، انکا اشعر الشعراء، یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کا جو ہے یہاں پر اسم ان اور اشعر الشعراء اس کی خبر ہے، اور یہ ان جو ہے اپنے اسم اور خبر کو تعویل بمصدر کر دیتا ہے، اور یہ تعویل مصدر ہو کر یہ مبتدا ہوتا ہے، تو ایسے مبتدا کا مؤخر ہونا واجب ہے اور خبر کا مقدم ہونا واجب ہے۔ تو یہ یہاں پر ہماری بحث جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلا بحث اگلا درس جو ہے ایک اور مطلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔